زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر کسی پہ یہ وقت آتا ہے جب آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بس سب چھوڑ دینا چاہیے. بہت پیسہ برباد کیا، بہت ٹائم ضائع کیا، بہت محنت لگائی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. کسی کام میں آپ دل لگاتے ہیں، کوئی رشتہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جی توڑ کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ کر دینا چاہیے. اس ٹائم پہ جب آپ کی کوششیں بیکار ہو جائیں، جب آپ کے حوصلے پست ہو جائیں، جب آپ کی امیدیں ٹوٹنے لگیں، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گی. السلام علیکم ایوری ون، دس از صوبیہ. ویلکم بیک اگین. ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ ویل. الحمدللہ آئی ایم فائن. آج موسم بہت ہی زیادہ خوبصورت بارش والا ہے اور میں نے بنایا ہے چنا چاٹ. اس کے بھی کچھ کلپس میں نے ویڈیو میں ایڈ کر دیے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. And if you are new on my channel, welcome and do subscribe. So move on the topic. جب آپ کو لگے کہ اب کوئٹ کرنا چاہیے، اب ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے، بس بہت ہوا، میں آپ سے کہوں گی کہ اپنے خوابوں کے لیے کبھی ہار نہ مانیں، اپنے خوابوں کو کبھی ادھورا نہ چھوڑیں. کیا ہوا جو آپ کے پاس پیسہ اور فیم نہیں ہے؟ کیا ہوا جو آپ کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، یا آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، آپ کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ خواب آپ کے اپنے ہیں، یہ آپ نے خود دیکھے ہیں، ان کے لیے آپ نے ہار نہیں ماننی. ہو سکتا ہے کچھ کرنے میں آپ کو دوسروں سے زیادہ ٹائم لگتا ہو، آپ کا IQ لیول کم ہو، آپ کم ذہین ہو، آپ کی پرسنالٹی نہ ہو، تب بھی آپ نے ہار نہیں ماننی، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی شاخ کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا اعتماد شاخ کی مضبوطی پر نہیں بلکہ اپنے پروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اس پرندے کی طرح خود پر اعتماد کرنا سیکھیں، کیونکہ سہارا تو ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ کا خود پر کیا ہوا اعتماد کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا. آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ نے طے نہیں کرنا، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو زندگی میں آنے والی مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکلیں اکثر قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہیں، بیکار لوگوں سے تو اکثر کترا کر گزر جاتی ہیں. جو لوگ اپنے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، قابل بن جاتے ہیں، جو مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بس ان کو بنا بنایا سارا کچھ مل گیا. انہوں نے بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سٹرگلز کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے درد سہے ہوتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کی ہوتی ہیں، اپنا ایک ایک منٹ انہوں نے قیمتی بنایا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو مسکرا رہا ہے اس کو بھی درد نے پالا ہوگا، جو چل رہا ہے اس کے پاؤں میں بھی چھالا ہوگا. بنا ٹھوکر کے انسان چمک نہیں سکتا، جو جلے گا اسی دیے میں اجالا ہوگا. اور کامیاب ہونے کے 3 اصول ہوتے ہیں: انتھک محنت، صبر اور اپنے رب پر بھروسہ. اس کے بعد کون ہے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا؟ جب پرندہ اڑنے کی ٹھان لیتا ہے نا تو ہوا کو بھی راستہ دینا پڑتا ہے. اس لیے کرو جو تم کر سکتے ہو، اور تب تک کرو جب تک تم کر سکتے ہو، اور جب تم تھک جاؤ تو ایک بار پھر کوشش کرو. زندگی میں کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ گچھے کی آخری چابی بھی تالا کھول سکتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ گرنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ گر کر اٹھنا اہم ہے. یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کتنی بار گرے ہیں، آپ کتنی بار فیل ہوئے ہیں، آپ کتنی بار اس رشتے سے ہاتھ دھوئے ہیں آپ نے، یا کتنی بار آپ نے کوشش کی ہے اور گرے ہیں اور پیچھے ہٹے ہیں. یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کتنی بار گرے ہیں، بلکہ اہمیت اس بات کو دی جائے گی کہ آپ گر کر اٹھنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں. اگر آپ وہ کام کریں گے جو آسان ہے اور آپ آسانی سے اس مقام تک، اس پوزیشن تک پہنچ جاتے ہیں، بنا ایفرٹس کے ہی پہنچ جاتے ہیں، تو بے شک وہ پوزیشن، وہ مقام بھی آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے رہے گا. اس کے بعد آپ پھر انہی حالات میں چلے جاؤ گے، ویسے ہی ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں نا جس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، بہت ایفرٹس شامل ہیں آپ کی، تو اس محنت کا پھل اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوگا جتنی زیادہ آپ نے محنت کی ہے، کیونکہ آپ نے وہ محنت رب کے بھروسے پہ کی تھی. امید آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی، بلکہ آپ امید کو چھوڑ دیتے ہیں. اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اپنے رب سے امید رکھیں، مایوسی ظاہر نہیں کرنی. اگر آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے، کسی کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو ذہن میں ہمیشہ پازیٹیوٹی رکھیں کہ یہ کام میں نے شروع کیا ہے تو میں نے اس کام کے اینڈ تک پہنچنا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے. اگر آپ نیگیٹیوٹی رکھیں گے نا، اگر نیگیٹیو سوچیں گے تو نیگیٹیو ہوگا، اگر پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا. جو ہم سوچتے ہیں نا وہی ہوتا ہے. خواہش سے نہیں گرتا پھل کبھی جھولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے. اگر کہیں گے کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں سارا کچھ مل جائے تو ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی پھر بھی مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کنجوسی کی، کہیں نہ کہیں آپ نے جی چرایا محنت سے.
آپ کی محنت میں وہ دم نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، اگر ہوتا تو آپ اس مقام تک پہنچ جاتے۔ کچھ نہیں ہوگا وقت کو برا کہنے سے، اپنے حصے کی شاخ کو خود ہلانا پڑتا ہے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا پڑتا ہے۔ اینڈ جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، وہ آرام سکون نہیں دیکھتا، وہ سکون کے چکر میں نہیں پڑتا، دن اور رات نہیں دیکھتا، خون کے آخری قطرے تک لڑتا ہے، ہر منٹ کو ہر سیکنڈ کو قیمتی بناتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ امیر بننا، گھر بنانا، گھر حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا اس کا حق ہے، خود کو صحیح ثابت کرنا، اپنے معاشی حالات کو بدلنا اس کا حق ہے، کامیاب ہونا اس کا حق ہے، اس لیے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دنیا کے جو سب سے زیادہ بڑے لوگ ہیں، امیر اور قابل لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ سے گزارتے ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، خود کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ لوگ ہیں کہ دوسروں کی پرواہ کر رہے ہیں، لوگوں کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے ملیں۔ لوگ جو ہے نا، وہ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی یا تو برائی کر سکتے ہیں یا پھر ان کی پیٹھ پیچھے بات کر سکتے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، بات پیٹھ پیچھے انہی کی ہوتی ہے جن کے اندر واقعی میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی دم ہوتا ہے، جو قابل ہوتے ہیں۔ جن کی کوئی بات ہی نہیں نا ہوتی، جن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا، ان کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ جو واقعی قابل ہوتے ہیں نا، لوگ اسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو وہاں تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں، اس لیے پھر ان کے بس میں یہی ہوتا ہے برائی کرنا اور ٹانگیں کھینچنا اور لوگوں کے ساتھ ان کو برائیاں کرنا، برا بھلا کہنا۔ تو ان سب سے بھی وہ وقتی لوگوں کو بزدل بنا سکتے ہیں، لیکن جو محنت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک دن چمکتا ہے اور سب کو دھندلا کے رکھ دیتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے، اپنے آپ سے ملیں، کیونکہ یہ جو کامیابی کا سفر ہے نا، اس میں شروعات میں بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، سفر کے دوران بھی کوئی آپ کا بازو نہیں تھامے گا۔ یہ بے وفائیوں کا سفر ہے، بے وفائیوں کی یہ دنیا ہے، اس میں کوئی آپ کے قابل نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو قائل کرنا بند کریں، اپنے پیرنٹس کو، گھر والوں کو، پارٹنرز کو یہ دلیلیں دینا کہ نہیں میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، دلیلیں نہ دیں، ان کو کچھ کر کے دکھائیں۔ ایک بڑا لیڈر یا بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی آواز نہیں کرتا، اس کی زندگی میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے حق میں ہوتے ہیں، وہ اس کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعا کرے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے نا، اس قابلیت تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، بہت مثبت، بہت پازیٹیو، اسٹرانگ، فوکسڈ، اپنے جذبات کو، اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے اندر کی سیاست، اپنے اندر کی غلاظت، اپنے احساسات کو، اپنی محبتیں، امید، غصے کو، خوف کو ٹون ڈاؤن کرنا سیکھیں، خود کو سنبھالنا سیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ جب آپ خود ہی کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ پھر کیا اچیو کریں گے؟ جب آپ خود کو کنٹرول نہیں کر رہے، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اپنے زیرو لیول پہ رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ اچیو کر لیں گے؟ جب آپ خود ہی زیرو ہیں تو کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ خود کو زیرو سے ہیرو آپ نے خود بنانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو وہ گمنام کامیابیاں عطا کرے گا جس کے بعد آپ کا نام ہی نہ ہوگا، اور اتنا نام ہوگا کہ یہی لوگ صرف آپ کے دیکھنے کی قیمت دیتے تھے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو قائل کرنا چھوڑو، یہ لوگ کبھی قائل نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کو میرے نبی کی طرح کوئی نہیں، جان دے، کہہ کے گزر جاؤ۔ کتنی مشکلات ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی مشکلات ہیں، کیا کیا نہیں کفار نے کیا، کتنے ظلم ڈھائے، کیا نہیں کیا، لیکن ان کی محنت اور رب کا بھروسہ اور رب کی مدد، اور دیکھیں ساری دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اور سب سے خاص بات کہ ہم ان کی امت ہیں، ہر پل ان کے سائے میں ہیں، اور محنت کرنے والوں کا تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت تک ہار نہ مانیں جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر سانس ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز مائی بلاگ۔ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہے، کوئی بات اچھی لگی ہے، آپ نے کچھ لرن کیا ہے، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ سی یو سون ود دا برانڈ نیو کنٹینٹ۔ اسٹے ہیپی، ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔